our channel Cartoon Central. ہمارے پیارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ وفات پا گئیں۔ ان کے بعد پرورش آپ کے دادا سردار عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں جب وہ بھی وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ آپ کو سیدہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے مال دیا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں قریش اور بنو ہاشم کو باعزت مقام حاصل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی بڑی بے داغ تھی۔ وہ لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ وہ بے حد ایماندار تھے۔ مکہ کے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے لوگ ان کو صادق کہتے تھے۔ وہ وعدہ کی پابندی کرتے، جس سے وعدہ کر لیتے پورا کرتے۔ غریبوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، پریشان حال کی پریشانی دور کرتے۔ بے حد مہمان نواز تھے۔ انہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو تنگ کیا، بلکہ وہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ اسی لیے مکہ والے ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ قریش کعبہ کے متولی تھے، لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بیت اللہ میں انہوں نے بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ مشرکین عرب جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان میں لات اور عزا زیادہ مشہور تھے۔ مکہ کے کافر شراب پیتے، جوا کھیلتے، غلاموں کو مارتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی کبھی نہ پوجا کی، نہ کبھی انہیں سجدہ کیا۔ وہ مکہ سے تھوڑی دور واقع غار ہرا میں تشریف لے جاتے، اللہ کی مخلوقات اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے کہ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا۔ غار ہرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی پہلی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر آ کر اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ جن خوبیوں اور صفتوں کے مالک ہیں ان کی بدولت اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر دعوت دی۔ پہلے قریبی رشتہ داروں کو اور دوستوں کو دعوت دی، چنانچہ بہت ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت سے لوگوں نے انکار بھی کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے 3 سال تک لوگوں کو خفیہ تبلیغ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ اب کھل کر لوگوں کو اکیلے رب کی طرف بلائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اکیلے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان سے کہا کہ بتوں کی پوجا نہ کریں، یہ محض پتھر ہیں جو نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے سے روکا، مگر جب وہ اس کام میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے کمزور اور غریب مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب قریش کی سختیاں اور ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ اس پہلی ہجرت کرنے والوں میں آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عثمان ذوالقرنین بھی شامل تھے۔ اس پہلی ہجرت کرنے والوں میں آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرتے ہوئے
جب 10 سال گزر گئے تو پہلے آپ کے چچا ابو طالب اور پھر آپ کی بیوی سیدہ ختیجہ بھی وفات پا گئیں۔ ان دونوں نے آپ کی خوب مدد کی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر میں گئے تاکہ وہاں کے قبائل کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن انہوں نے شدت سے اس کا انکار کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور بندے کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلوایا تاکہ جو پریشانیاں اور غم آپ کو پہنچے ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ جناب جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر آپ معراج کے سفر پر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہاں ہر آسمان پر آپ نے ایک نبی سے ملاقات کی اور مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ قریش مکہ نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے کہا، اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن قریش نے ایمان لانے کی بجائے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ حج کے موسم میں پورے عرب سے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آتے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال یثرب کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ ان لوگوں نے جا کر یثرب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال کافی تعداد میں یثرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر وہ ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئیں تو ان کی اور ان کے صحابہ کی مکمل حفاظت اور مدد کریں گے۔ مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ہجرت خفیہ طور پر کافروں سے چھپ کر کی جاتی تھی تاکہ قریش ان کو ہجرت سے روک نہ سکیں۔ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے سے روکنے کے لیے بڑا خوفناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مکہ سے نکلے اور غار ثور میں 3 راتوں تک چھپے رہے، پھر وہاں سے نکل کر یثرب پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست استقبال کیا۔ یثرب پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مسجد بنانے میں بھرپور حصہ لیا۔ یثرب کا نیا نام مدینہ طیبہ رکھا گیا۔ ہجرت کے 2 سال بعد کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بدر کے میدان میں پہلی جنگ ہوئی۔ بدر مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، جن میں ان کا سپہ سالار ابو جہل بھی شامل تھا۔ دشمن کے 70 آدمی گرفتار ہوئے جبکہ باقی بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 14 تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان میں سے اکثر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسلام عرب کے طول و عرض میں پھیلتا چلا گیا، مسلمان مضبوط ہوتے گئے۔ حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط لکھے جن میں ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے قبل 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 برس کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوا تھا، مگر کفار نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں بغیر کسی قتل و غارت کے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ نے مکہ کے لوگوں کو عام معافی دے دی۔ مکہ اور عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا۔ عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، لوگوں کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ ان کو ظلم و ستم سے منع فرمایا۔ 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب قیامت تک اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے پیارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ وفات پا گئیں۔ ان کے بعد پرورش آپ کے دادا سردار عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں جب وہ بھی وفات پا گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ آپ کو سیدہ خدیجہ بنت خلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے مال دیا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں قریش اور بنو ہاشم کو باعزت مقام حاصل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی بڑی بے داغ تھی۔ وہ لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ وہ بے حد ایماندار تھے۔ مکہ کے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے لوگ ان کو صادق کہتے تھے۔ وہ وعدہ کی پابندی کرتے، جس سے وعدہ کر لیتے پورا کرتے۔ غریبوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، پریشان حال کی پریشانی دور کرتے۔ بے حد مہمان نواز تھے۔ انہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو تنگ کیا، بلکہ وہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ اسی لیے مکہ والے ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ قریش کعبہ کے متولی تھے، لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بیت اللہ میں انہوں نے بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ مشرکین عرب جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان میں لات اور عزا زیادہ مشہور تھے۔ مکہ کے کافر شراب پیتے، جوا کھیلتے، غلاموں کو مارتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی کبھی نہ پوجا کی، نہ کبھی انہیں سجدہ کیا۔ وہ مکہ سے تھوڑی دور واقع غار ہرا میں تشریف لے جاتے، اللہ کی مخلوقات اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے کہ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا۔ غار ہرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی پہلی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر آ کر اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ جن خوبیوں اور صفتوں کے مالک ہیں، ان کی بدولت اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر دعوت دی۔ پہلے قریبی رشتہ داروں کو اور دوستوں کو دعوت دی، چنانچہ بہت ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت سے لوگوں نے انکار بھی کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے 3 سال تک لوگوں کو خفیہ تبلیغ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ اب کھل کر لوگوں کو اکیلے رب کی طرف بلائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اکیلے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان سے کہا کہ بتوں کی پوجا نہ کریں، یہ محض پتھر ہیں جو نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے سے روکا، مگر جب وہ اس کام میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے کمزور اور غریب مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب قریش کی سختیاں اور ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ اس پہلی ہجرت کرنے والوں میں آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عثمان ذوالقرنین بھی شامل تھے۔ اس پہلی ہجرت کرنے والوں میں آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرتے ہوئے جب 10 سال گزر گئے تو پہلے آپ کے چچا ابو طالب اور پھر آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ بھی وفات پا گئیں۔ ان دونوں نے آپ کی خوب مدد کی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر میں گئے تاکہ وہاں کے قبائل کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن انہوں نے شدت سے اس کا انکار کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور بندے کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلوایا تاکہ جو پریشانیاں اور غم آپ کو پہنچے ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ جناب جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر آپ معراج کے سفر پر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہاں ہر آسمان پر آپ نے ایک نبی سے ملاقات کی اور مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ قریش مکہ نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے کہا، اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔
لیکن قریش نے ایمان لانے کی بجائے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ حج کے موسم میں پورے عرب سے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آتے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال یثرب کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ ان لوگوں نے جا کر یثرب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال کافی تعداد میں یثرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر وہ ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئیں تو ان کی اور ان کے صحابہ کی مکمل حفاظت اور مدد کریں گے۔ مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ہجرت خفیہ طور پر کافروں سے چھپ کر کی جاتی تھی تاکہ قریش ان کو ہجرت سے روک نہ سکیں۔ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے سے روکنے کے لیے بڑا خوفناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مکہ سے نکلے اور غار ثور میں 3 راتوں تک چھپے رہے، پھر وہاں سے نکل کر یثرب پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست استقبال کیا۔ یثرب پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مسجد بنانے میں بھرپور حصہ لیا۔ یثرب کا نیا نام مدینہ طیبہ رکھا گیا۔ ہجرت کے 2 سال بعد کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بدر کے میدان میں پہلی جنگ ہوئی۔ بدر مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، جن میں ان کا سپہ سالار ابو جہل بھی شامل تھا۔ دشمن کے 70 آدمی گرفتار ہوئے جبکہ باقی بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 14 تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان میں سے اکثر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسلام عرب کے طول و عرض میں پھیلتا چلا گیا، مسلمان مضبوط ہوتے گئے۔ حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط لکھے جن میں ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے قبل 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 برس کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوا تھا، مگر کفار نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں بغیر کسی قتل و غارت کے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ نے مکہ کے لوگوں کو عام معافی دے دی۔ مکہ اور عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا۔ عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، لوگوں کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی، ان کو ظلم و ستم سے منع فرمایا۔ 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب قیامت تک اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔